अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो वीडियो है हंसी टीवी वालों की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, आखिर तक लाजमी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और इसके साथ साथ अपनी वैल्यू भी ऐड करेंगे कमेंट्स बॉक्स में जाकर। इस वीडियो का टाइटल है द हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाने लगे हैं हमें। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुई। वो कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, यानी इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 10 साल पहले हुई। आपका नाम ज़ैनब रखा गया जिसके मानी है बावकसूरत। हजरत ज़ैनब ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के ज़ेर तरबियत गुजारी, जो कि इन्हें दीन की आला इक़दार और इखलाक सिखाने के अंदर मददगार साबित हुई। जब आपकी उम्र 20 साल हुई तो हजरत खदीजा के भांजे अबुल आस बिन रबी ने हजरत ज़ैनब के लिए निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी मर्जी के बगैर जवाब नहीं दे सकता। और इसके बाद हजरत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया कि तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या तुम इस बात पर राजी हो? हजरत ज़ैनब ये बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता कबूल कर लिया और इसके बाद शुरू होती है एक लाजवाल मोहब्बत और सब्र की दास्तान, जो कि आपको रुला कर रख देगी। अबुल आस एक इंतहाई शरीफ, ईमानदार और कारोबारी इंसान थे। हजरत ज़ैनब से इनके 2 बच्चे अली और बेटी अमामा पैदा हुई और इस वक्त इनकी जिंदगी बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन इसके बाद इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल होती है और आपको ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं तो वो फौरन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। अबुल आस इन दिनों किसी सफर पर थे। जब वो वापस आते हैं तो ज़ैनब अपने इस्लाम लाने का ऐलान करती हैं और खुशी से बताती हैं कि मेरे अब्बू को नबूवत अता की गई है। अबुल आस ये सुनकर उठकर नाराज होकर बाहर चले जाते हैं तो ज़ैनब पीछे जाकर इनको मनाती हैं और इस्लाम की दावत देती हैं, मगर वो इस दावत को ठुकरा देते हैं। अब इन दोनों की मोहब्बत के अंदर अकीदे का मसला पैदा हो चुका था। ज़ैनब कहने लगी कि मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती, इन्होंने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, वो सादिक और अमीन है। और वैसे भी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब और तुम्हारे चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं और इसके अलावा तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम ला चुके हैं। अबुल आस ने ये सुनकर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि इसने अपनी कौम को छोड़ दिया और अपने आबा और दाद को झूठा कह दिया है, और मैं तुम्हारे वालिद को भी बुरा भला नहीं कह सकता। बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 13वें साल जब मक्का से मदीना अपने साथियों के साथ हिजरत का हुक्म दिया जाता है। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती हैं कि क्या मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ मक्का में रुक सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाजत दे देते हैं कि ठीक है, तुम मक्का में ही अपने बच्चों और अपने शोहर के साथ रुक सकती हो। और इसके सिर्फ 1 साल के बाद यानी 2 हिजरी के अंदर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहली जंग यानी जंग बदर का वक्त आता है। इस जंग के अंदर अबुल आस कुरैश मक्का के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल होते हैं। आप इस दौरान हजरत ज़ैनब के सब्र और बर्दाश्त का अंदाजा लगाएं कि एक तरफ बच्चों के यतीम होने का खौफ तो दूसरी तरफ अपने बाप को खो देने का खौफ। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जंग बदर के अंदर कुरैश मक्का की शिकस्त के बाद जिन लोगों को कैदी बना दिया गया, इन लोगों के अंदर अबुल आस भी शामिल थे। कैदियों को फिदिया देकर या फिर पढ़े लिखे शख्स का 10 मुसलमानों को पढ़ाने पर आजादी दी जा रही थी। और हजरत ज़ैनब को जब ये खबर हुई तो इनके पास फिदिया देने के लिए कोई कीमती चीज मौजूद नहीं थी सिवाय एक चीज के, इनकी वालदा हजरत खदीजा का दिया हुआ एक कीमती हार, एक नेकलेस। इन्होंने फौरन वो उतार कर अबुल आस के भाई को रवाना किया कि मेरे शोहर का फदिया देकर इनको छुड़वा कर वापस ले आओ। जब कैदियों का फदिया देकर इनको छोड़ा जा रहा था तो इसी दौरान एक हार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी और आप फौरन इसको पहचान कर ज़ारो कतार रोने लगे। आपने फरमाया कि ये हार मेरी बीवी खदीजा का है और फिर खड़े होकर फरमाया कि मुसलमानों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं है, क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत देते हो कि ये हार इसको वापस करके बिना फदिये के आजाद कर दूं? सबने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम सबको इस पर कोई इतराज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हार अबुल आस को पकड़ाया और फरमाया कि खदीजा
خدیجہ کا یہ ہار زینب کو واپس کر دینا، اور کیا میں تنہائی میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تنہائی میں جا کر فرمایا کہ ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے یہ سن کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو العاص پر نظر پڑی تو سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہی انہوں نے زینب سے کہا کہ آپ جا رہی ہو؟ زینب نے پوچھا کہ کیوں، کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ لہٰذا حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوتی ہیں، لیکن راستے کے اندر جب کفار مکہ کو اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کی سواری پر ان کو نیزے سے حملہ کر کے ایک پتھر پر گرا کر ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ حضرت زید بن حارثہ اور باقی صحابہ کرام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت سے پہنچا دیا۔ کئی رشتے آئے لیکن زینب نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ امید لگی رہی کہ شاید ان کا شوہر اسلام قبول کر لے۔ اور دوسری طرف ابو العاص پر بھی قریش مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، اور جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ تو ابو العاص جو کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ نہیں، کوئی عورت زینب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو العاص نے مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو فجر کی اذان کے وقت ان کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے نظر پڑتے ہی پہلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں زینب، اپنے خالہ زاد اور علی اور امامہ کے والد کو خوش آمدید کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد کے آخری حصے سے اچانک سے زینب کی آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، یہ میرے بچوں کا باپ اور میرا خالہ زاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ برا داماد نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اگر تم سب اجازت دو تو کیا اس کا مال اسے واپس کر کے مکہ واپس بھیج دوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اگر تم لوگ انکار کرو تو یہ بھی تمہارا حق ہے۔ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا کہ ابو العاص اب صرف تمہارے بچوں کا باپ اور تمہارا خالہ زاد ہے، لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سو یہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اور یہ فرما کر حضرت زینب کو گھر بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی بچوں سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زینب نے ابو العاص سے سوال کیا کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس لمبی جدائی کو ختم کر کے ہم لوگ ایک ساتھ ہو جائیں؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ خیر یہ اپنا مال لے کر مکہ واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر سب سے کہا کہ اے لوگو، جس کا مال میرے ذمہ تھا وہ سب کچھ لے لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے اندر اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد یہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اب میں زینب کے پاس جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر پہنچی اور فرمایا کہ زینب، تمہارا خالہ زاد آیا تم سے رجوع کی اجازت چاہتا ہے۔ زینب یہ سن کر شرما کر مسکرانے لگی۔ دونوں نے ایک لمبی جدائی کے بعد صرف 1 سال ساتھ گزارا اور اس کے بعد حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے وقت ابو العاص اتنا دکھی تھے کہ ان کی میت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دیتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے بعد ابو العاص اسی غم کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور یہ تمام واقعات صحیح بخاری اور سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔ سن 7 نبوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ قریش مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور آپ پورے 3 سال تک یہاں پر قید رہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے فاقوں پر زندگی گزاری۔ ان سب مصیبتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سبھی اولاد بھی شریک رہی۔ حضرت زینب کو جو اس سے تکلیف پہنچی، اس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو کہ میری محبت کے اندر ستائی گئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب ابو العاص
کافر تھے، اس کے باوجود بھی شعیب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر گزرے کٹھن وقت کے اندر کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر وہ اس جانور کو جان بوجھ کر اس گھاٹی کی طرف ہانک دیا کرتے، اور وہ یہ سب کچھ زینب اور ان کے والد کی محبت میں کیا کرتے۔ حضرت زینب کی وفات کے بعد تبرک کے طور پر رسول پاک نے اپنا تیمن شریف ان کے کفن کے اندر ڈال دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا۔ آج بھی ان کی قبر مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے امید ہے کہ ویڈیو پوری ہی فل دیکھی ہوگی، یقین جانیے بہت ہی زیادہ ایمان افروز سٹوری تھی، واقعہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کسی کی بات ہو اور دل رنجیدہ نہ ہو، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ وہ بات بہت دل پہ لگی کہ جب حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اسلام قبول کریں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن دیکھیں کہ اس میں بھی ایک مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ان میں جدائی آئی پھر وہ واپس لوٹے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی انہوں نے گواہی دی کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ دیکھیے سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو پھر جب انہوں نے حضرت زینب علیہ السلام کے شوہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ کیا ہم رجوع کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور لاسٹ میں تھا کہ جب ان سے رجوع ہوا، حضرت زینب علیہ السلام کا ان سے رجوع ہوا، شادی ہوئی یا نکاح ہوا، تو اس کے بعد وہ 1 سال ہی زندہ رہی۔ تو یہ دیکھیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انہیں کتنی محبت ہو گئی تھی اپنی بیوی سے، اور بہت ایمان افروز واقعہ تھا، اور ایسا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اور امید ہے آپ اس واقعے کو غور سے سنا ہوگا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔